رج کے بیک کی ہوئی ہے. وہ ایک مرزا صاحب ہیں، وہ بڑی بکواس کرتے ہیں. میں تو بکواس ہی کہوں گا. یہ جی انٹرنیشنل حدیث نمبر یہ ہے، یہ جی او جی ساڈے آن والے مولویاں دی چھٹی ہو گئی ہے. میں تقریباً 40-45 مسجدوں کو میں جانتا ہوں. یہ ہمارے تلے میں، ہمارے ادھر میں نے تو کسی مولوی کی چھٹی ہوتے نہیں دیکھی کہ جی مرزا آ گیا تو مولویاں دی چھٹی ہو گئی ہے. بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی مرزا نو سننا کفر ہے. مولویوں سے میں نے یہ ضرور سنا ہے کہ مرزے کو سننا کفر ہے کیونکہ وہ نیم ملا ہے، وہ نیم ملا ہے. تو نیم ملا کو سنو گے تو بیٹھ جاؤ گے. اب جیسے آپ خود دیکھیے اپنی وہ تقریر کے اندر کہہ رہا ہے، تقریر کیا ہوتی ہے؟ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے بزرگوں پہ بھونکنا ہوتا ہے. تو بزرگ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں جی ہوں ایسے بزرگوں کو پھکی دین لگا. وہ جو اتنی صدیاں پہلے فوت ہو چکے ہیں، جن کو پوری دنیا مانتی ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے بارے میں کہتا ہے لو جی میں انہوں نے پھکی دین لگا. تو اس کو کیسے پھکی دے سکتے ہیں؟ وہ تو قبر میں اپنی جگہ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. اب اللہ جانے اور وہ جانے، تو کون ہوتا ہے ان کو پھکی دینے والا؟ بات ذرا تصور کیجئے نا. جب وہ یہ کہتا ہے میں ان کو پھکی دینے لگا، اس کے ساتھ بیٹھے بھی ویسے ہی جاہل ہوئے ہیں. وہ پوچھے تو صحیح بھائی وہ تو فوت ہو چکے ہیں، آپ کیسے ان کو پھکی دینے لگے ہو؟ پھر کہتا ہے جی غوث پاک نے 40 سال نمازاں پڑھیاں نے، سنیاں دی اپنیاں گلاں بڑیاں بنائیاں نے، کوئی وضو نال 40 سال عشاء دی تے فجر دی نماز پڑھ لئی. پہلی بات یہ ہے بھائیو دوستو، کرامت ولی سے جو سر عقل کے خلاف کام ہو نا اس کو کرامت بولتے ہیں. اور نبی جو عقل کے خلاف کام کرے نا اس کو معجزہ بولتے ہیں. معجزہ عام بندے کے ہاتھ پہ نہیں ہو سکتا، معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. جیسے چاند کو توڑ دیا، یہ عقل تو نہیں مانتی نا، چاند ٹوٹ جائے گا، آسمان پہ چاند ہے وہ ٹوٹ جائے گا. حضور نے توڑا. شجر دوڑتے ہوئے آئیں گے، آ کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں گے، معجزہ. ایسے ہی ولی کے ہاتھ پہ کوئی عقل کے خلاف کام ہو جائے تو اس کو کرامت بولتے ہیں. تو یہ غوث پاک کی کرامت ہے. اور پھر عقلی دلیل اس کی یہ ہے، عقلی دلیل بھی سن لے. آج کل تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے 5:16 پہ، 5:20 پہ کہ 28 منٹ پہ، 5:28 پہ آج کل تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. آپ ساری رات جاگتے رہے نا، ساری رات جاگیں. جب 5:20 ہو نا، کتنے 5:20 ہو تو وضو کر لیں جی، وضو کر لیں. وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھ لیں. 8 منٹ بعد کون سا ٹائم ہو جائے گا؟ فجر کا. اسی وضو سے فجر پڑھ لیں تو ہو گئی نا، ایک ہی وضو سے فجر بھی اور عشاء بھی. ذرا 40 سال پڑھ کے تو دکھائیں، پہلے 40 سال نیند کی قربانی تو دے نا. انہوں نے نیند کی قربانی دی ہے تو ان کا نام ہے نا. تو بند کمرے میں بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے. ایک دیوبندیوں کا مولوی تھا غلام اللہ، بڑا مشہور پنڈی کا تھا. جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، جو نئے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا اس کا. اس سے کسی نے پوچھا، لاہور غالباً آیا ہوا تھا، اس سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب آج تہاڈا موضوع کی ہے؟ ہمارا پتہ کیا موضوع ہوتا ہے؟ ہم لوگ اہل محبت ہیں، ہمارا ایک ہی موضوع ہوتا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ. انہی کی محبت میں، جنہوں نے ان سے محبت کی انہی کی باتیں کرنی. ہم سے کوئی پوچھے، ہم آ رہے ہوں مولوی صاحب تہاڈا موضوع کی ہے، یار حضور دی محبت، صحابہ کی باتیں کریں گے، حضور کے چاہنے والوں کی باتیں کریں گے، بات ختم. یہ ممبر جن کا ہے انہی کی باتیں ہوں گی. کہتے جی میرا آج کا موضوع ہے، میں نے آج نا سنیوں کے غوث کی خبر لینی ہے. کیا کرنا ہے؟ وہی مرزے والا کام، سنیوں کے غوث کی خبر لینی ہے. یعنی جیسے وہ بکواس کرتا ہے میں نے پھکی لینی ہے، انجام اس کا بھی بڑا برا ہونا ہے. کبھی اہل بیت اطہار کے خلاف بولنا شروع کر دے گا، کبھی صحابہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا، کبھی کسی کے خلاف. کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کوئی شرم ہی نہیں ہے. اور دیکھنے والے بھی چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور پتہ نہیں کس طرح لاکھوں ویوز ہو جاتے ہیں. نوٹ خرچ ہو رہا ہوگا. جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں بچے انہیں پتہ ہے. یہ غلام اللہ مولوی بیمار ہو گیا, اس کو دبئی لے گئے. دبئی میں بتایا جاتا ہے کہ اسپتال کے بیڈ پہ چھت سے لگتا تھا اچھل کے. وہ کیا چیز کی بیماری لائے ہوئے ساڑھے کو, اور وہاں پہ مر گیا. خبر غوث پاک کی لینے گیا تھا, مر خود گیا. اور اس کے تابوت کو, اس میں تابوت کو بند ہو کے یہ آیا, اور شیشے کے اوپر لکھا ہوا تھا, چٹ لگی ہوئی تھی, بند کیا ہوا تھا شیشہ, منہ والی جگہ سے بھی, منہ والی جگہ سے بھی بند کیا ہوا تھا. اور اوپر لکھا ہوا تھا طبی, کیا طبی وجوہات کی وجہ سے چہرہ نہیں دکھایا جائے گا. اللہ کریم, اللہ کریم, ساری زندگی یہ غلام اللہ قرآن پڑھاتا رہا, حدیث پڑھاتا رہا. اللہ کریم یار جو قرآن حدیث پڑھاتا ہے اس کا تو چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. ہوگا. ایک نعرے کو زندہ کیا, لبیک یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ 3 دن رکھے رکھا, ایک دن کا نہ برف نہ کوئی کیمیکل. چہرہ ایسے لگ رہا تھا کہ مسکرا رہا ہے, اور جو وقت گزر رہا تھا چہرہ اور مسکراتا جا رہا تھا. اللہ کریم. جو وقت گزر جا رہا تھا چہرہ اور مجھے جب میں نے یہ چہرہ دیکھا نا تو مجھے میرے پیر و مرشد کی بات یاد آ گئی, سنی گناہگار تو گناہگار بھی مر جاوے نا تو ان چونک وچ رکھ دینا, وہ چہرہ کدی نہیں بگڑے گا. سبحان اللہ, اللہ کریم, اللہ کریم. کالا رنگ ہونا, چٹا رنگ ہونا, بادامی رنگ ہونا, یہ اللہ کی دین ہے. میں نے کالے رنگ والوں کو بھی چمکتے دیکھا ہے. سبحان اللہ, اللہ. ہمارے بھائی ضمیر پکا رنگ تھا ان کا, جب ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا ان کا رنگ چمک رہا تھا. تو بھائی طبی وجوہات کی, یہاں ایک بابا میٹھا بیٹھا کرتے تھے, اس طرف بیٹھا کرتے تھے بابا میٹھا, کافی بوڑھے تھے. وہ مجھے کہا کرتے تھے اکثر, اور کدی غلام اللہ دا واقعہ تے سنا, خدا نے سنیا جی. اللہ کریم. کدی غلام اللہ دا واقعہ تے سنا. میں کہنا چھڈو بابا جی, لیکن آج موضوع ایسا بن گیا تو اس لیے آج میں نے سنا دیا, لیکن آج وہ نہیں ہے. وہ کہا کرتے تھے, ان کے لفظ یہ ہیں کہ جنہوں نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے کہ اس کی شکل خنزیر کی ہو چکی تھی. استغفر اللہ, اللہ کریم. اس کی شکل خنزیر کی ہو چکی تھی.